رضا موت ایک بہانہ ہے، اے رضا موت ایک بہانہ ہے، جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، اے رضا موت ایک بہانہ ہے، اے معطر تمہاری یادوں میں، اے معطر تمہاری یادوں میں ابھی مغموم کل گھرانہ ہے، جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، اشک غم کہہ رہے ہیں برجستہ، اشک غم کہہ رہے ہیں برجستہ، غیر ممکن تیرا بھلانا ہے، اے رضا موت ایک بہانہ ہے، تیرے اخلاق کا ہی فیض ہے یہ، تیرے اخلاق کا ہی فیض ہے یہ، اب تلک غم زدہ زمانہ ہے، اب تلک غم زدہ زمانہ ہے، رو رہا ہے ہر ایک دل تجھ کو، رو رہا ہے ہر ایک دل تجھ کو، قرب اکبر تیرا ٹھکانہ ہے، قرب اکبر تیرا ٹھکانہ ہے، تجھ کو ہم سے اجل نے چھین لیا، تجھ کو ہم سے اجل نے چھین لیا، اب تو باقی تیرا فسانہ ہے، اب تو باقی تیرا فسانہ ہے، بعد تیرے اعزا کو، آخری شعر ہے، بعد تیرے اعزا کو، بعد تیرے اعزا کو، ذکر اکبر سے صبر لانا ہے، ذکر اکبر سے صبر لانا ہے، اے رضا موت ایک بہانہ ہے، جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، اے رضا موت ایک بہانہ ہے، جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے۔ دہر میں حضرات پیشخواں حضرات سے گزارش ہے کہ وہ بس شہزاد پر تشریف لے آئے، موت برحق ہے سب کو آنی ہے۔ رضا ہلوری صاحب تعزیت پیش کر رہے تھے موت رضا کی اس عظیم دردناک موت پر یقیناً نام بھی لینا ایک مصائب کا پہلو بن گیا ہے، اور اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ پائن پر نام لیا جائے، لیکن یہ صرف ذکر شہدائے کربلا ہے کہ جس کے صدقے میں ہم اپنے مرحومین کو یاد کیا کرتے ہیں۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔
जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। जनाब महबूब हलौरी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए। किसी के घराने में जब कोई सानिहा होता है तो उनके दिलों की कैफियत बड़ी अजीब होती है। कुछ वही कैफियत रही कि जिसकी वजह से कुछ अल्फाज किरतास पर उतरे, जिसे मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। जिस दिन बाबू का इंतकाल हुआ उस दिन इमाम नकी अलैहिस्सलाम की शहादत थी, और जिस दिन बाबू कब्र में गए वो शबे विलादत थी मौला की। उस पस मंजर को जहन में रखिएगा कि इमाम नकी की शहादत के दिन तुम मुअद्दत लिए आखिरत को गए हो। इमाम नकी की शहादत के दिन तुम मुअद्दत लिए आखिरत को गए हो। नकी की विलादत की शब कब्र में अब, चूंकि इनको कसीदा पढ़ने का भी बड़ा शौक रहा और जाहिर है कि इनकी कसीदा खानी में और इनकी जाकिरी में काफी हद तक मेरा हाथ रहा, जो कहूं कि मैं मुरब्बी रहा उनका। नकी की विलादत की शब कब्र में अब कसीदा नकी को सुनाने गए हो। इस यकीन से हम लोगों ने इनको मुअत्तर रजा को सिपुर्दे खाक किया। अब उस कैफियत को बयान करता हूं कि मुअत्तर कहां हो कि मां रो रही है। मुअत्तर कहां हो कि मां रो रही है, जुदाई में खाहर भी जांक हो रही है। सभी अहले खाना बिलखते हैं गम में, तेरे गम में अब दम निकलता है दम में। ये हक है कि तुम अब नहीं दरमियां हो, मगर ढूंढता है ये दिल तुम कहां हो। ये हक है कि तुम अब नहीं दरमियां हो, मगर ढूंढता है ये दिल तुम कहां हो। जिगर फट रहा है कहां को मैं जाऊं, जिगर फट रहा है कहां को मैं जाऊं। मैं किसके करीब बैठ रोऊं रुलाऊं, मैं किसके करीब बैठ रोऊं रुलाऊं। अब देखिए हमारा मदावा क्या है कि जवान साल का जिक्र करने लगा हूं। एक जवान, खुदा की कसम बड़ी तमन्ना थी, जिस दिन इंतकाल हुआ उसके एक दिन पहले बात हुई थी, मामू टिकट निकलेगा आपका जब मेरे सर पे सेहरा सजेगा। अब एक जवान का लाशा है ना। अब देखो हम कहां पहुंचते हैं, कहां से हमें मदावा होता है कि जिगर फट रहा है कहां को मैं जाऊं, मैं किसके करीब बैठ रोऊं रुलाऊं। जवां साल का जिक्र करने लगा हूं, मैं करबो बला में पहुंचने लगा हूं। जवां साल का जिक्र करने लगा हूं, मैं करबो बला में पहुंचने लगा हूं। धड़कते हुए दिल को बैठा पकड़कर, धड़कते हुए दिल को बैठा पकड़कर मैं मौला से कहने लगा हूं तड़प कर, मैं मौला से कहने लगा हूं तड़प कर। मेरे घर के पीरो जवां मुस्तरिब है, मेरे घर के पीरो जवां मुस्तरिब है। मुअत्तर के गम में सभी मुनकलिब है, मुअत्तर के गम में सभी मुनकलिब है। सभी के दिलों का मदावा तेरा गम, सभी के दिलों का मदावा तेरा गम। सबब तेरे गम के ही जिंदा है अब हम, सबब तेरे गम के ही जिंदा है अब हम। ज़ईफ़ी में हाथों पर अकबर का लाशा, ज़ईफ़ी में हाथों में, ज़ईफ़ी में हाथों पर अकबर का लाशा। सबाते कदम था कि यद भी न कांपा, सबाते कदम था कि यद भी न कांपा। मैं कुर्बा तेरी जात पर मेरे मौला कि उठती न थी लाश फिर भी उठाया। मैं कुर्बा तेरी जात पर मेरे मौला, न उठती थी लाश फिर भी उठाया। तेरे गम ने गम से निकाला है मौला, हमारे दिलों को संभाला है मौला। तेरे गम से गम, तेरे गम ने गम से निकाला है मौला, हमारे दिलों को संभाला है मौला। जज्बात की अक्कासी कर रहे थे। यकीनन अगर करबला में अली अकबर अलैहिस्सलाम को गम ना होता तो हम अपने जवान की मौत पर दम तोड़ देते। वही गम हमें सहारा देता है। और जैसा कि भाई जी ने जिक्र किया कि मरहूम सिर्फ एक शोबे से मुस्लिम नहीं थे कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो दुनियावी तालीम में आगे थे, बल्कि
मैंने खुद उनको ज़ाकिरी साहिब ब्याज, नफा खां, ज़ाकिर अहले बैत और शायरी के बहुत सारे भी उनके साथ करे। उनके बहुत सारे अशार अभी भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पड़े हुए हैं, जिसे आप यकीनन एक सही और एक बड़ा शख्सियत हमारे दरमियान से गुजर गई इतने कम वक्त में, हम उसे भुला नहीं पाते। आइए हज़रात हमारे पेशखा हज़रात तशरीफ़ रखते हैं। मैं गुजारिश करूँगा इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जनाब आलम हलौरी साहब से तशरीफ़ ले आए और ताज़ियत पेश करें। जनाब आलम हलौरी साहब बतौर ख़ास। खुशतर के लाल आपकी जब याद आएगी, खुशतर के लाल आपकी जब याद आएगी, कुनबे के फर्द फर्द को हर पल रुलाएगी, कुनबे के फर्द फर्द को पल पल रुलाएगी। इस दर्जा तुझको प्यार था जिक्र हुसैन से, दिल को यकीन है रूह भी मजलिस में आएगी, दिल को यकीन है रूह भी मजलिस में आएगी। खुशतर के लाल आपकी जब याद आएगी। एक मतलब और दो शेर में पेश कर दे रहा हूँ। चूँकि मरहूम जब लॉकडाउन में थे तो हमारे काजी मिर्जा भाई के यहाँ थे रोड पे, वहाँ जो है काम करते थे, तो अक्सर कहते थे वो जो आप पढ़ते हैं दुनिया के मुसाफिर, बहुत अच्छा लगता है मामू, आप जो है इसको पढ़िए, सुनाते थे उनको। मैं बस एक मतलब दो शेर। दुनिया के मुसाफिर क्यों इतना बेखबर है, तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है, ये महलों से ऊंचे कुछ काम के नहीं है, ये आलीशान बंगले कुछ नाम के नहीं है, कुछ नाम के नहीं है। दो गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, दुनिया के मुसाफिर क्यों इतना बेखबर है, मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गदा वहां पर सब एक हो रहे हैं, सब एक हो रहे हैं, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है, दुनिया के मुसाफिर क्यों इतना बेखबर है। नारे सलवात। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से मुझे मर जाने दो। आइए गुजारिश करूँगा जनाब सज्जाद हलौरी साहब से तशरीफ लाएं और ताज़ियत पेश करें। जनाब सज्जाद हलौरी साहब। मैं सिर्फ दो कथा पेश करूँगा। कल मैंने 4 मिसरों में दिल के जज्बात को नज़्म किया था। आज भी कोशिश कर रहा था कि कुछ
اس طرح سے کہ جب کہیں میت ہوتی ہے تو لوگ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، لیکن باخدا آج میں نے جب کچھ سوچا تو میرے دل کو ایک اطمینان آیا۔ کل کا 4 مصرع سناؤں گا، اس کے بعد آج کا، کہ کل کے بعد آج کی کیا کیفیت ہے میری، سماعت کریں۔ میں یہیں سے حاضر کرتا ہوں۔ اب 8ویں کو علم کو سجائے گا، اب 8ویں کو علم کو اٹھائے گا، عباس باوفا کا فدائی چلا گیا، عباس باوفا کا فدائی چلا گیا، ہے آنکھ رو رہی ہے موت تیرے لیے، ہے آنکھ رو رہی ہے موت تیرے لیے، ہوتا نہیں یقین میرا بھائی چلا گیا، ہوتا نہیں یقین میرا بھائی چلا گیا۔ اور حضرات، جب ابھی میں نے سوچا کہ کچھ تعزیتی، یقیناً جو یہ 4 مصرع مجھے عطا ہوا میں پیش کر دیتا ہوں، اب شاید یہ مرحوم کی جانب سے ایک پیغام ہو سکتا ہے، سماعت کریں۔ بچپن سے دل میں شوق زیارت لیے تھا میں، یقیناً کتنی چاہت تھی۔ ابھی حسین ڈگری کا سفر لاسٹ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے حسن تقیب صاحب کی قیادت میں، ہم سب ایسا لگ رہا تھا قسم خدا کی جیسے کربلا کا سفر، وہ جذبہ تھا ہم لوگوں کے اندر۔ امتحان پر امتحان ہوتے رہے کہ ٹرین کینسل ہو گئی، اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ قافلہ کہ نہیں چلنا ہے تو چلنا ہے، بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، سماعت کریں۔ ہاں بچپن سے دل میں شوق زیارت لیے تھا میں، بچپن سے دل میں شوق زیارت لیے تھا میں، بچپن سے دل میں شوق زیارت لیے تھا میں، اس واسطے میں وارث کعبہ کے پاس ہوں، اس واسطے میں وارث کعبہ کے پاس ہوں، کہتے ہی ہوں گے آج موت رضا یہی، کہتے ہی ہوں گے آج موت رضا یہی، کیوں رو رہے ہیں لوگ میں مولا کے پاس ہوں، کیوں رو رہے ہیں لوگ میں مولا کے پاس ہوں، کیوں رو رہے ہیں لوگ میں مولا کے پاس ہوں۔
کسی کی قلب اگر پرورش ابو طالب تو وہ رسول بنے یا امام ہو جائے. میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے. نعرہ صلوات. موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا. موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا. ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا. حضرات گزارش ہے جناب فرحان ہلوری سے تشریف لائیں اور تعزیت پیش کریں. فرحان ہلوری. جب سر کوئی بھی دنیا سے گزر جاتا ہے, جب سر کوئی بھی دنیا سے گزر جاتا ہے, باپ کا دل کیسی وقت ہی مر جاتا ہے. جب سر کوئی بھی دنیا سے گزر جاتا ہے, مرحلہ سخت ہے یا شاہ نجف آ جاؤ. مرحلہ سخت ہے یا شاہ نجف آ جاؤ. لاش بیٹے کی اٹھانے کو پدر جاتا ہے. جب سر کوئی بھی دنیا سے گزر جاتا ہے. اور آخری شعر. برچھی کھائی ہے جمالال نے شاید رنگ ٹھوکر کھاتا پیدر پال جگر جاتا ہے. جب سر کوئی بھی دنیا سے گزر جاتا ہے, باپ کا دل کیسی وقت ہی مر جاتا ہے. جب سر کوئی بھی. بیٹے کی جدائی کے بعد ایک ایک لمحہ کس طرح گزر رہا ہے یہ صرف ایک باپ کا ہی دل بیان کر سکتا ہے. حضرات پیشخانی کے سلسلے میں گزارش کر رہا ہوں جناب حسن جمال ہلوری صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور تعزیت پیش کریں. جناب حسن جمال ہلوری صاحب. آسمان زمین زمانہ ایسا باس کو ایسا باس کو کلثوم کی ممتا رو آسمان رو زمین رو زمانہ رو یاد مظلوم شبیر میں دنیا
یاد مظلوم شبیر مدینہ دینا کبھی مسجد کبھی کعبہ روئے آسمان روئے زمین روئے زمانہ روئے اور آخری شعر کہ سائے سائے کی لبیں نہر سے آتی ہے صدا سائے سائے کی لبیں نہر سے آتی ہے صدا دریا روتا ہے کہ پیاسوں کی تمنا روئے آسمان روئے زمین روئے زمانہ روئے اور مکہ پھر سے خدمت ہے کہ جب علم اٹھتا ہے عباس کا لگتا ہے جمال کہ جب علم اٹھتا ہے عباس کا لگتا ہے جمال اس کے سائے میں کھڑی اس کے سائے میں کھڑی بال سکینہ روئے آسمان روئے زمین روئے زمانہ پیشخانی کے سلسلے میں ہماری فہرست میں جناب نفیس سلوری صاحب اور جناب بیتاب لوری صاحب کو کلام پیش کرنا ہے. میں بہت کچھ تو نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ جب بھی کچھ بھی لکھنے اور سوچنے بیٹھتا تھا اشک آنسو سے جاری ہوا کرتے تھے، لیکن مرحوم کو خراج پیش کرنے کے لیے مطلب کہ الگ الگ زاویے سے لوگ الگ الگ نسبت سے لوگ روتے ہیں، مرحوم کو یاد کرتے ہیں، لیکن اگر نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو جوان بیٹے کا گزرنا باپ اور ماں کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے، اس سے بڑا اور کسی کی نہیں ہو سکتا. میں ماں اور باپ کے حوالے سے ایک ایک بند پیش کر دے رہا ہوں. 4 مصرے موت برحق ہے وہ تو آنی تھی، موت برحق ہے وہ تو آنی تھی، غم یہی ہے ابھی جوانی تھی. موت برحق ہے وہ تو آنی تھی، غم یہی ہے ابھی جوانی تھی. وہ اکیلا نہیں تھا ساتھ اس کے، ایک بھرے گھر کی زندگانی تھی. وہ اکیلا نہیں تھا ساتھ اس کے، ایک بھرے گھر کی زندگانی تھی. محسوس کریے گا ایک باپ کس طرح اپنے بیٹے کو یاد کرتا ہے کہ اشک بس تیری جدائی میں بہا کرتے ہیں، اشک بس تیری جدائی میں بہا کرتے ہیں، لمحہ لمحہ تیری فرقت کا گنا کرتے ہیں، لمحہ لمحہ تیری فرقت کا گنا کرتے ہیں. کام بس ایک ہی ہم صبح مسا کرتے ہیں، کام بس ایک ہی ہم صبح مسا کرتے ہیں، یعنی دیدار کی تیرے ہی دعا کرتے ہیں. تیرے دیدار سے دل کو یہ سکون مل جاتا، تیرے دیدار سے دل کو یہ سکون مل جاتا. خواب میں ہی صحیح ایک بار تو آجا بیٹا، خواب میں ہی صحیح ایک بار تو آجا بیٹا. اپنی آواز سنا دو تو کوئی بات بنے، اپنی آواز سنا دو تو کوئی بات بنے. ایک بار مجھ کو صدا دو تو کوئی بات بنے،
ایک بار مجھ کو صدا دو تو کوئی بات بنے، یعنی دیدار کرا دو تو کوئی بات بنے، موت کا پردہ ہٹا دو تو کوئی بات بنے، یعنی دیدار کرا دو تو کوئی بات بنے، ایک بار مجھ کو صدا دو تو کوئی بات بنے، اپنی آواز سنا دو تو کوئی بات بنے، موت کا پردہ ہٹا دو تو کوئی بات بنے، بس اسی چاہ میں ایک پل نہ سکون پاتا ہوں، روز و شب یاد میں تیری میں گزر کرتا ہوں، روز و شب یاد میں تیری میں گزر کرتا ہوں۔ اور ماں کے حوالے سے ایک مطلع دو شعر کی، بے نور لگ رہی ہے یہ دنیا تیرے بغیر، بے نور محسوس کریے ایک شعر اور ماں کو محسوس کریے، وہ دل یقیناً یہاں کوئی نہیں لا سکتا جو ماں کا دل ہے، کہ بے نور لگ رہی ہے یہ دنیا تیرے بغیر، ایک پل بھی جی نہ پائے گی دکھیا تیرے بغیر، ایک پل بھی جی نہ پائے گی دکھیا تیرے بغیر، روؤں گی تیرے غم میں بہاؤں گی اشک خون، روؤں گی تیرے غم میں بہاؤں گی اشک خون، جب تک جیوں گی اے میرے بیٹا تیرے بغیر، جب تک جیوں گی اے میرے بیٹا تیرے بغیر، آنکھوں کا نور میرے تو تم ساتھ لے گئے، آنکھوں کا نور میرے تو تم ساتھ لے گئے، دن بھی لگے ہے رات کے جیسا تیرے بغیر، دن بھی لگے ہے رات کے جیسا تیرے بغیر۔ آئیے حضرات الیاس شاعر کی صاحب گزارش ہے جناب نفیس ہلوری صاحب سے تشریف لے آئیں اور تعزیت پیش کریں۔ جناب نفیس ہلوری صاحب کچھ لکھنے اور پڑھنے کی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے، نہ تھی، اس لیے کہ جب سے ہم لوگوں کا بھانجا، ہم لوگوں کا لخت جگر ہم سے جدا ہوا، تب سے شعر کہنے کی صلاحیت ہی جیسے میری ختم ہو گئی ہے، یہ حقیقت ہے۔ تمام ہمارے نوجوان نوحہ خانوں نے کہا 4 مصرع کہہ دیجئے، میں نے سب سے کہا کہ بھائی سلام وغیرہ پڑھ دو، اِسالِ ثواب میں کیا ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سے اس کا انتقال ہوا تب سے مجھے ایک مصرع مجھ سے نہ نکل پا رہا ہے، لیکن اب یہی 4 مصرع ہو گیا ہے جو میں تعزیت کے طور پر پڑھ دے رہا ہوں۔ دل رو کے کہہ رہا ہے معطر کدھر گیا، دل رو کے کہہ رہا ہے معطر کدھر گیا، ماں باپ کا جو چاند تھا چھپ کر کدھر گیا، دل کہہ کے رو رہا ہے معطر کدھر گیا، ماں باپ کا جو چاند تھا چھپ کر کدھر گیا، مجلس قصیدہ نو ہو ماتم تھا اس کا شوق۔ آپ حضرات نے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ اس کی کلپ دیکھا ہوگا، کتنا لگاؤ تھا، نظامت نہیں کر رہا تھا، شعر بھی خود کہہ رہا تھا، مجلسیں بھی بچپن میں پڑھا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ یقیناً آج یہ ساری چیزیں اس کے لیے کام آ رہی ہوں گی۔ مجلس قصیدہ نو ہو ماتم تھا اس کا شوق، مجلس قصیدہ نو ہو ماتم تھا اس کا شوق، سب ساتھ لے کے دہر سے راہ سفر گیا، دل رو کے دل کہہ کے رو رہا ہے معطر کدھر گیا۔ دو قطعات حاضر کر رہا ہوں۔ یقیناً 27-28 سال بعد پہلے جب معطر کی ولادت ہوئی تھی، میں نے مشتر بھائی سے انہوں نے کہا کہ بہت خوشی ہے، تو ایک
लिख दो, मैंने 20 मिनट में लिख दिया था, लेकिन हकीकत में आज पूरी नज़्म ताज़ियत लिखने में बड़ी दिक्कत हुई। सिर्फ 2 क़ितात कहे हैं। समाअत फरमाए कि प्यारा था जो सभी का वो प्यारा नहीं रहा, प्यारा था जो सभी का वो प्यारा नहीं रहा, माँ बाप के दिलों का सहारा नहीं रहा। प्यारा था जो सभी का वो प्यारा नहीं रहा, माँ बाप के दिलों का सहारा नहीं रहा, और रोया है पूरा कस्बा मुअत्तर की मौत पर, रोया है पूरा कस्बा मुअत्तर की मौत पर, अहले वतन की आंख का तारा नहीं रहा। और वो कता पढ़ने जा रहा हूँ जिसे आज लिखने के बाद बहुत देर तक मैं खुद रोया हूँ। खुशतर भाई के दिल का तर्जुमा, उनके एहसास का पेश करना चाहता हूँ। मौला हुसैन की बारगाह में ये चारों मिसरे कि कैसे ये बाप जिगर अपना संभाले मौला, कैसे ये बाप जिगर अपना संभाले मौला, ऐसे जाते हैं कहीं गोद के पाले मौला। कैसे ये बाप जिगर अपना संभाले मौला, ऐसे जाते हैं कहीं गोद के पाले मौला। लाशें फर्जंदे जमा पर यही पोले खुशतर, ये मुअत्तर तेरे अकबर के हवाले मौला। ये मुअत्तर तेरे अकबर के हवाले मौला। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई।